انتہائی گھبرو جوان خوبصورت بچہ، میری کلاسز میں آتا تھا، میرے لیے ہمیشہ بکس لے کر آتا تھا، کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آتا تھا، بہت پازیٹیو ماشاءاللہ. بہرحال وہ بیچارہ اس سے گزرا تو بہت پین میں رہا. 2.5 سال اس نے برداشت کیا اس پین کو، اس آزمائش کو. مطلب کوئی ٹریٹمنٹ نہیں جو اس نے ٹرائی نہیں کی. لڑا بہت، اس نے لڑائی لڑی، اللہ نے اسے ہمت دی. اس کا جملہ ایک بڑا مشہور ہوا جو ٹی وی پر بھی آیا کہ میں روزانہ موت کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں. یہ بڑا پاورفل جملہ اس کا. وارث بھائی اس نے ایک بار مجھے ایک جملہ کہا، میں اس کی عیادت کے لیے گیا، دم کیا، اس کو زمزم پلایا. تو میں نے اسے کہا کہ کیا حال احوال ہے؟ تو اس نے مجھے ایک جملہ کہا، کہتا علی بھائی مجھے میرے اللہ نے دکھا دیا ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اب میں جنت میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ جس طرح اس نے کہا نا اس دن مجھے، اور وہ اس کے ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی. تو میں جو اس کا ایمان تھا نا وارث بھائی، یہ ہم کہیں تو شاید اتنا امپیکٹفل بات نہ ہو، لیکن ایسا بندہ کہے جو سخت تکلیف سے گزر رہا ہے اور اس قسم کے الفاظ وہ کہہ دے جس میں ایک امید ہے. اور پتہ نہیں شاید اللہ نے اسے دکھا بھی دیا ہو وارث بھائی، پاسبل. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ خواب دکھا دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے فیلنگ ایسی دے دی ہو. اللہ تعالیٰ اپنے پھر ولیوں سے، میں تو ولی اسے کہوں گا، جتنی پین اس نے برداشت کی فار دا سیک آف اللہ. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کی کوئی پیاری چیز لے لوں اور اس کے بدلے وہ صبر کر جائے تو اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی اور ریوارڈ نہیں ہے. تو اس نے جب کہا نا کہ علی بھائی میرے تو سارے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو چکے ہیں اور میں تو جنت میں جا رہا ہوں، تو میں یہی گمان کرتا ہوں وارث بھائی کہ انشاءاللہ وہ اس وقت ضرور بہت راحت میں ہوگا اور کروڑوں لوگوں کے لیے، انشاءاللہ کروڑوں لوگوں کے لیے وہ مثال چھوڑ گیا. اور اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے جی، جو ابھی آپ اور ہم بات کر رہے ہیں یہ آگے سے آگے چلتی جائے گی. اور اس کے لیے صدقہ جاریہ کہ جو اس نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل اور یقین کی ایک مثال، جو اس سے بھی بڑا اللہ کا ایک انعام ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ جنت کے سوا اس کا کوئی انعام نہیں ہے. اور یہ ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ اس کی یہ پین اللہ نے قبول کی، یہ صبر قبول کیا. اس کی دلیل یہ کہ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں، اس کے لیے صدقہ جاریہ الحمدللہ. اور مزید نا علی بھائی جنت سے بھی بڑا ایک اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ مع صابرین. یعنی آپ تصور کیجئے کہ جس اللہ کو بن دیکھے ہم سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس کی راہ میں لڑتے ہیں، مرتے ہیں، اپنا مال و متاع خرچ کرتے ہیں، تو جب ہمیں وہ اللہ ہی میسر آ جائیں، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن کہ ان اللہ مع صابرین، میں اس کے ساتھ ہوں، یعنی صبر کرنے والوں کو. تو جس کو اللہ کا ساتھ ہی میسر آ جائے تو جنت تو پھر اسی کی بنائی ہوئی ہے. تو یہ اس سے بھی بڑا اجر ہے الحمدللہ. اور وارث بھائی کئی بار ہم نے دیکھا ہے، میں اکثر لوگوں کو یہ سمجھاتا بھی ہوں، نوجوان آتے ہیں ہمارے پاس کہ دیکھو تھوڑا سا شکر بھی لاؤ نا اپنی چیزوں میں، ایکسیپٹنس بھی تو لاؤ نا، صرف شکایت ہی نہ کرتے رہو کانسٹنٹ. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وارث بھائی کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں اور وہ یہ الفاظ ادا کر دیتے ہیں کہ اچھا اے میرے رب اگر تیرا یہی فیصلہ ہے کہ یہ آزمائش رہنی ہے میرے ساتھ تو مجھے قبول ہے، لیکن مجھے استطاعت عطا فرما دے. آپ دیکھیں کہ ایک وہ خاتون آئی، غالباً حبشی عورت تھی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ مجھے دورہ پڑتا ہے، غالباً مرگی کا دورہ تھا اور لباس برہنہ ہو جاتی ہوں، لباس ہٹ جاتا، اے اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے کہ یہ نہ ہوا کرے. آپ دیکھیں کہ کیا اس عورت کا کریج تھا کہ، اور ایکسیپٹنس کس لیول کی تھی کہ شکایت نہیں کی. اس نے کہا کہ اچھا چلیں اگر یہی میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ آزمائش ہے میرے ساتھ، لیکن حیا میری کمپرومائز اس سے نہ ہو، وہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا. تو دیکھیں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اور کس طرح سے اللہ نے پھر ظاہر ہے یہ معاملہ حل بھی ہوا، یہ جو بڑھانا ہونے کا تھا. تو یہ واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ اللہ کو کبھی کبھی کیا وارث بھائی، بلکہ آپ یہ جملہ کہیں گے، ایکسیپٹنس شو کریں گے، مسئلہ حل ہوگا. اللہ اسی بات کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ شکر، مطلب میں اپنے بندے کے وہ الفاظ بھی تو سنوں نا کہ اگر میری طرف سے کوئی تکلیف آ گئی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب تیری طرف سے ہے، اگر تو یہ رہنی ہے اے میرے رب تو قبول ہے، لیکن اے اللہ اس میں آسانی پیدا فرما دے. یہی ایمان ہے علی بھائی، یہی توکل ہے. اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں جس حال میں بھی رکھتے ہیں نا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، بہرحال وہ ایک آزمائش ہے. اچھے حال میں ہیں تو کیا ہم نے شکر کیا؟ امام راضی رحمہ اللہ اس میں کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک سانس پہ 2 شکر واجب ہیں، ایک جب اندر جاتا ہے اور دوسرا جب باہر آتا ہے.
تو اگر ہم اس پہ تو ہم آسودگی میں ہیں، آزمائش میں ہیں، ہم کسی بھی حالت میں ہیں تو آزمائش میں ہیں، تو ہم پہ یہ دو چیزوں تو لازم ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی کام بھی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، یعنی اس میں ہے ہمارے لیے خیر ہی۔ سورہ کہف ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے دراصل معاملہ یہ نہیں ہے، اس کے بیہائنڈ سین کچھ اور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ خیر پیدا فرمانا چاہتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کا ایک وزیر تھا، تو وہ ہر بات پہ کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ دوران شکار بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گئی، اور انگلی کٹنے کے بعد وزراء نے کہا کہ آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ تو انگلی کٹنے پہ سارے افسوس کا اظہار کر رہے تھے دوسرے احباب، اور یہ جب وزیر آئے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ بادشاہ سلامت کو کافی غصہ آیا، ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن بادشاہ سلامت پھر شکار پہ گئے، وہاں پہ جانگلیوں نے پکڑ لیا، اور جانگلیوں نے کہا کہ آج تو ہمارے دیوتا کی قربانی کا دن ہے اور آپ کی تو قربانی دیں گے ہم۔ تو انہوں نے کہا میں بادشاہ سلامت ہوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اپنی ریاست میں ہوں گے، جنگل میں نہیں ہے۔ صحیح۔ جب ان کا سارا یعنی تیار کر دیا گیا، ان کو بادشاہ سلامت کو مسالے وغیرہ لگا کے قربانی دینے لگے، ان کو ایگزامن کیا گیا، دیکھا کہ اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آؤٹ فٹ ہے، یہ تو ہماری یعنی دیوتا کی قربانی کے لیے یہ تو مناسب نہیں ہے، اس میں عیب ہے۔ اس دن اس کو پتہ چلا کہ اس وزیر نے ٹھیک کہا تھا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے ایک اخبار میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عورت جس نے بچپن سے محنت مشقت کی، پڑھائی لکھائی کی، غریب گھرانے سے تھی، یو کے سے اس کو اسکالرشپ ملی، اور یو کے سے جب اس کو اسکالرشپ آتی ہے، کیا ہی قریب ہے کہ اب وہ فلائٹ لے گی، تو وہ فلائٹ لینے کے لیے جب گھر سے باہر نکلتی ہے ایئرپورٹ جانے کے لیے، تو کچھ سنیچرز آتے ہیں، اس کا بیگ ہاتھ میں پکڑا ہوا، پاسپورٹ، ٹکٹ سب لے کے جو ہے وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ ادھر ٹی وی کے اوپر خبر چلتی ہے کہ یہ حادثات ہو گئے ہیں، یہ معاملات ہیں، اور وہ گھر میں صف ماتم بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری بیٹی سے کیا بیر تھا، ساری زندگی مشقت میں گزاری، آج اگر ہم یعنی بہتر حالات کی طرف گامزن ہونے لگے تو یہ واقعہ ہو گیا۔ اسی نیوز چینل کے اوپر ایک خبر آتی ہے کہ 0953 فلائٹ نمبر تھا جو کہ یو کے لیے روانہ ہو رہا تھا، ہوا میں اڑتے سار ہی کریش ہو گیا۔ اب وہی لوگ جو پہلے ان کو گالیاں نکال رہے تھے، اب وہ کہنا شروع ہو گئے کہ وہ سنیچر نہیں تھے، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے کہ جنہوں نے ہماری بیٹی کی زندگی بچا دی۔ تو بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالات و واقعات کو ہمارے اوپر کھول دیتے ہیں، لیکن جو حالات و واقعات ہمارے اوپر نہیں کھولتے، آپ یقین کریں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں وہ ہمیں صبر کی صورت میں، شکر کی صورت میں، درگزر کی صورت میں، وہ انشاءاللہ ضرور ہمیں جو ہے وہ جنت کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح تو محبت دیکھتے ہیں نا انسان کی اپنے ساتھ، ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تو اللہ رب العالمین کنگ آف دا یونیورس ہے، تو ان سے محبت کا تقاضے میں پھر کچھ ٹیسٹ اور ٹرائل بھی ہوگا نا۔ بالکل سر، ہم دیکھیں نا، ہم تو یہاں پہ جو محبت کرتے ہیں اس کے نہیں ٹیسٹ لیتے ہیں، بالکل ٹیسٹ لیتے ہیں۔ ایون ماں بیٹے کے درمیان کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، بالکل۔ تو اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ بھی پھر ظاہر ہے دیکھتا ہے نا کہ یہ بندہ، اس کی محبت کا انداز کیا ہے میرے ساتھ، اور یہ پرسپیکٹیو کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے، اور جو سمجھ گیا سبحان اللہ، جو اس تکلیف کو برداشت کر گیا، تو پھر میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے۔ ان دونوں کی محبت کا تقاضا ایک ہے علی بھائی، حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے بندوں کے اوپر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کے اوپر اس کے بندوں کا حق یہ ہے کہ پھر وہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دے۔ یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ویسی محبت کرنا شروع کر دیں کہ جیسی اللہ کو مطلوب ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اس کو سجدے اور رکوع کریں، اس کی بات مانیں، تو پھر ہمارے لیے جو ایک آخری مقام ہے نا وہ جنت ہی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ میرے سامنے ایک پوسٹ بھی ہے کہ وٹ یو سی آئی ایم اے بیڈ مسلم۔ ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ میں بہت برا ہوں، میں بہت برا ہوں، اور میں انتہائی برا مسلمان ہوں، بٹ وٹ اللہ سیز، وہی بات ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اچھا کرو گے اللہ دیکھ لے گا، کیونکہ اللہ شکور ہے۔ وٹ اللہ سیز، یو اسمائلڈ ایٹ اے اسٹرینجر، اللہ نے نوٹ کر لیا۔
کہ تم نے کسی کی کو اسمائل کر کے دیکھا, اس کا دن بن گیا, اللہ نے نوٹ کر لیا. پھر یو ہیلڈ دا ڈور اوپن فار سم ون, کسی کے لیے دروازہ کھولا تم نے, اللہ نے نوٹ کر لیا. اس کے بعد یو آسک فار فارگیونیس, تم نے یہ کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں بہت گناہ گار ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے کوئی نہ کوئی پتھر تھا یا جھاڑی تھی یا کچھ اور تھا, اس کو سائڈ پر کر دیا کہ کسی کو لگ نہ جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے کسی غم زدہ انسان کے لیے دعا کی یا اس کو چیک کیا کال کر کے کسی دوست کو کہ تم ٹھیک ہو, آر یو ڈوئنگ ویل, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے نماز ادا کی یہاں تک کہ تم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے بسم اللہ کہا کھانے سے پہلے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. اس کے بعد تم نے کسی کو کوئی چیریٹی دے دی, کوئی کوائنز دے دیے, چھوٹا سی رقم دے دی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. اور سب سے بڑی بات کہ یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ ڈسپائٹ تکلیف, وجہ جس کے یہ تکلیف آئی ہوئی ہے, موڈ ڈاؤن ہے, ڈی موٹیویشن ہے, اس کے باوجود تم ایفرٹ کر رہے ہو, اللہ نے نوٹ کر لیا. سبحان اللہ. تو دیکھیں پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ہے, لیکن شیطان ہمیں بس یہی دکھاتا ہے کہ نہیں تیرا گناہ, تو بدبخت ہے, تو برباد ہے, تو جو ہے نا وہ بدقسمت ہے, تیرا پچھلا گناہ آئے گا, وہ تجھے آ کے تجھ پہ حاوی ہوگا, تجھے تنگ کرے گا وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ. تو دیکھیں امید ہی امید ہے ہمارے. اس کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے, جس طرح وہ بتاتا ہے نا, غربت سے ڈراتا ہے, جی, اولاد کے فقر سے ڈراتا ہے, وہ اسی طرح ہمیں ہمارے گناہوں سے بھی ڈراتا ہے کہ اتنے تو گناہ کر لیے ہیں, اب اب کیا فائدہ ہے, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کے پتے, ریت کے ذرے, پانی کے قطرے, سمندروں کی جاگ, آسمان کے ستارے, وہ اتنے بھی گناہ لے کے آ جائے گا نا, تو تیرا رب پھر بھی جو ہے نا وہ, آپ اس شخص کے بارے میں تصور کیجئے کہ جس نے ساری زندگی میں کوئی ایک بھی نیکی نہیں کی ہوگی, وہ گناہ ہی گناہ کیے ہوں گے, اور لیکن دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہوگا, ڈر ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دے گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہانے تلاش کرتے ہیں, پیٹ میں درد ہو تمہارے گناہ معاف, پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تمہارے گناہ معاف. آپ نے مسواک والی مثال دی, بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا, پتہ چلا دائیں میں تھی, اس کے اوپر جو پریشانی ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول, اس کو ایک فلاں شخص تھا, اس کو موت آ گئی اور کوئی بیماری نہیں تھی, تو رسول اللہ نے کہا کہ کاش اس کو کوئی بیماری آئی ہوتی, اور اللہ اس کے گناہ, اس کی تکلیف کے اوپر وہ صبر کرتا اور اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا. وہ یاد کیجئے واقعہ کہ جب ایک گنہگار جو اپنے ہی محبوب کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یا سنم یا سنم یا سنم, اور تھک ہار کے جب آنکھ لگتی ہے, غنودگی طاری ہوتی ہے, تو اس کی زبان سے نکلتا ہے یا سمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ, میرے بندے نے پکارا ہے. تو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو اپنے صنم خانے میں بیٹھ کے بتوں کو پکار رہا ہے. تو کہا کہ اس کے بت تو ساری زندگی بھی پکارتے رہے گا تو سنیں گے نہیں, اور تیرے رب کو کوئی غلطی سے بھی پکار لے گا, اور اگر وہ نہ سنے, وہ چلے پھر تاڑا رب بھی کد ہے. تو بالکل یہ شیطان اس کی ایک سازش ہے, جس طرح میں نے عرض کی کہ ہمیں اللہ کی محبت کے بارے میں اور شیطان کی سازشوں کے بارے میں, یہ ہمیں تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے حافظ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی, اس کتاب میں یہ بڑی معاون ہے اس کے حوالے سے کہ وہ کس طرح ہمیں پھنساتا ہے, کس طرح نا امید کرتا ہے, کس طرح بے یقینی میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں اچھی سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.